بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو خدا کی اطاعت اور نظام خداوندی کے قیام کی جد و جہد کے لیے مرکز نگاہ بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ذمہ دار بنایا کہ میرے گھر کو اقوام عالم کے لیے طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس مرکز محسوس کو انسان کے خود ساختہ تصورات و معتقدات سے پاک و صاف رکھو۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر یعنی انسانیت کا گھر۔ حضرت ابراہیم نے قوانین خداوندی کی اطاعت کے لیے پہلی مرتبہ پوری انسانیت کے لیے نظام خداوندی کا محسوس مرکز تعمیر کیا۔ یہ محسوس مرکز بیت اللہ یعنی کعبہ ہے۔ مقام ابراہیم کے معنی ہے سیرت ابراہیمی۔ مثابۃ للناس، صاب کے معنی ہے جمع ہونا، مثابتہ کے معنی ہے وہ جگہ جہاں ہر جگہ سے لوٹ کر اور ہر جگہ کو چھوڑ کر جمع ہوا جائے، یعنی اجتماعیت کا مرکز۔ مثابۃ للناس سے مراد ہے انسانیت کا ایک نقطہ اور ایک مشترکہ مقصد پر جمع ہونے کا مرکز، جہاں آخر کار ٹکڑے ٹکڑے ہوئی انسانیت کو آ کر امت واحدہ بننا ہے۔ امنن، جمع ہونے کی غرض و غایت یہ ہے کہ لوگ گروہ بندیوں اور قومیت پرستی کے خطرات سے محفوظ اور معمون ہو جائیں گے۔ کعبہ یا حج کے ذکر کے ساتھ خدا نے ہر مقام پہ للناس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ ملت ابراہیمی کے معنی ہے مسلک ابراہیمی، یعنی عالمگیر انسانیت کو امت واحدہ بنانے کا پہلا پروگرام۔ امام للناس کے الفاظ سے واضح ہوا کہ ابراہیم کا عالمگیر انسانیت کو امت واحدہ بنانے کا پروگرام ایک کسوٹی ہے، اس لیے تمام مذاہب کو آپ کے مسلک کے اتباع کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملت ابراہیمی کے اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسلح، گھوڑوں کے دوڑنے کے لیے ریس کورس کا میدان جہاں گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ اس مقام پہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کے معنی ہے نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے ابراہیمی طرز پر جد و جہد کرنے کا طریقہ اور صحیح سمت یا راستہ۔ عقف معنی ہے کسی چیز کو بکھیرنے سے بچانے کے لیے اسے لڑی یا ڈوری میں اس طرح پرو دینا جس طرح موتیوں کو پرو دیا جاتا ہے، نیز پریشان اور بکھرے ہوئے بالوں میں کنگھی کر کے سنوار دینا۔ لہٰذا عاکفین کے معنی ہیں وہ جو اقوام عالم کے منتشر شیرازہ کو منظم کر دے اور ان کے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھا دے، کیونکہ اس کے لیے بڑے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے کسی پرسکون ماحول میں رک کر ٹھہر کر بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ثانوی طور پر اس کے معنی کسی جگہ رک کر بیٹھنے والے بھی مراد ہیں۔ بیتی، میرا گھر، جس شے کے بارے میں خدا میری یا میرا کہہ دے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شے کسی خاص قوم، خاص گروہ، خاص جماعت
یا خاص افراد یا فرد کی ملکیت نہیں ہو سکتی، وہ تمام انسانیت کے لیے کھلی رہیں گی۔ نیز ہجرت کے لیے جو زمین کسی کی ملکیت نہ ہو اس کو بیتی کہا گیا ہے۔ دنیا میں ہر گھر کسی نہ کسی فرد یا کسی قوم کا ہوتا ہے، ایسا مقام بھی تو ہو جو صرف انسانیت کا مقام ہو، جو انسانیت کا گھر کہلائے۔ عرضی میری زمین، حالانکہ ساری زمین خدا کی ہے۔ رکوع و سجود انسانی جذبات اور قلبی کیفیات کا اظہار محسوس حرکات کی روح سے ہوتا ہے، لہٰذا الصلاۃ میں رکوع و سجود اس کی واضح مثالیں ہیں۔ رکوع کے معنی ہے عبوری طور کے قوانین خداوندی کے سامنے اطاعت کے لیے جھکنا۔ سجدہ کے معنی ہے عبوری طور کے بعد جب نظام خداوندی مستحکم ہو جائے تو ایسے طور کے لیے دیے گئے احکام کی پوری اطاعت کرنا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی کا مفہوم۔ مصلی کے معنی ہے گھوڑوں کے دوڑنے کا ٹریک، یعنی ریس کورس۔ جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو سب سے آگے جانے والے گھوڑے کو عربی میں سابق کہتے ہیں، اور اس آگے جانے والے گھوڑے کے پیچھے دوسرے نمبر کا گھوڑا جو اس طرح سے دوڑے کہ آگے والے سے آگے تو نہ نکل سکے لیکن آگے والے کے ساتھ جڑا ہوا اس طرح دوڑا چلا جائے کہ فاصلہ بھی نہ بڑھنے پائے، تو اس دوسرے نمبر کے گھوڑے کو مصلی کہتے ہیں۔ ہمیں خدا نے دعا سکھائی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، سورہ 1 آیت 5۔ دوسرے مقام پہ ہے ان ربی علی صراط مستقیم، سورہ 11 آیت نمبر 56۔ میرا رب صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ خدا سابق ہوا کہ آگے جا رہا ہے، اور مصلی وہ ہوا جو خدا کے یعنی اس کے قوانین کے اتباع میں پیچھے اس طرح سے جا رہا ہے کہ قوانین خداوندی اور اس میں فاصلہ نہ بڑھنے پائے۔ یہ مصلی مومن ہے جو اس طرح سے پیچھے چلا آ رہا ہے کہ آگے تو نہیں بڑھ سکتا لیکن اپنے اور قوانین خداوندی کے درمیان فاصلہ بھی نہیں بڑھنے دیتا، قوانین خداوندی کے ساتھ جڑا ہوا چلتا چلا جاتا ہے۔ مومن کے اس عمل کو الصلاۃ کہتے ہیں۔ جس ٹریک پر، جس راستے پر مومن یہ عمل کرتا ہے اس کو مصلی کہتے ہیں۔ کہا یہ ہے کہ زندگی کی دوڑ میں تم مقام ابراہیم کے راستے کو، نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے اپنا راستہ بنا لو، یعنی جس طرح انہوں نے جد و جہد کی تھی اسی طرح تم بھی کرو۔ کعبہ میں چند رکعتیں پڑھ لینا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، سورہ 2 آیت نمبر 125 نہیں ہے۔ کہا یہ ہے کہ اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز عمل پر، اس کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو اس کے مسلک و منہاج کے پیچھے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کے لیے ضروری خد و قال کو خدا نے قرآن کے اندر محفوظ کر دیا ہوا ہے۔ طہرا بیتیا کا مفہوم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ میرے گھر کو پاک و صاف کر دو۔ طبعی صفائی یعنی جھاڑو دینے کے لیے تو کسی آسمانی حکم کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی کہیں بیٹھتا ہے وہ اپنی جگہ کو صاف کر کے بیٹھتا ہے۔ پھر یہ کون سی چیز ہے کہ گھر کو پاک اور صاف کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ میرے گھر کو پاک و صاف رکھنے سے مراد ہے کہ اس کو ہر غیر خداوندی اثرات یعنی عقائد و نظریات سے پاک و صاف رکھو۔ یہ ہے منزل لا الہ کی، جو کہا گیا ہے کہ خدا کے سوا اور کوئی الہ نہ رہے۔ بتوں کی اپنی تو کوئی معنوی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن یہ غیر خداوندی محکومیت کی ایک محسوس سی شکل ہوتی ہے۔ ان کو نکالنا بھی ایک محسوس عمل تھا۔ کہا کہ یہ محسوس مرکز کعبہ عالم انسانیت کو ایک مقام پر جمع کرنے اور انہیں ایک عالمگیر برادری بنانے کے لیے ہے، یعنی ایسی عالمگیر برادری جو دنیا میں خدا کے قوانین کے علاوہ کسی اور کے قانون کے سامنے نہ جھکے، کسی اور کی حکومت کو تسلیم نہ کرے۔ جب دین مذہب میں تبدیل کر دیا گیا تو حج کے موقع پر خانہ کعبہ کو غسل دینا طہرا بیتیہ، سورہ 2 آیت 125 بن کے رہ گیا۔ الفاظ تو قرآن ہی کے ہیں لیکن ان کا مفہوم بدل دیا گیا۔ پھر مزارات کو بھی غسل دیا جانے لگا۔ للطائفین والعاکفین کا مفہوم۔ طواف کے معنی ہے گھومنا اور چکر لگانا۔ الطائف چوکیدار یا کوتوال کو کہتے ہیں جو رات کو حفاظت کے لیے پہرا دیتے ہیں۔
چکر لگاتے ہیں تاکہ انسانیت امن میں رہے۔ یہ وہ فریضہ ہے جو یہ کہہ کر عائد کیا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سورہ 2 آیت نمبر 143۔ تمہیں ایک بین الاقوامی امت بنایا ہے تاکہ تم تمام اقوام سے برابر کے فاصلے پر رہو، یعنی نہ کسی سے غیر ضروری دوری ہو اور نہ کسی سے غیر ضروری قربت ہو، تاکہ تم پوری نوع انسانی کی نگہبانی کرو اور رسول یعنی نظام خداوندی کا سربراہ تمہاری نگرانی و نگہبانی کرے۔ یہ الطائف وہ ہوتے ہیں جو امت وسطیٰ کا فریضہ ادا کرتے ہوئے ساری اقوام کی نگرانی و نگہبانی کے لیے چوکیداری کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، یعنی مراد ہے جماعت مومنین جو نظام خداوندی کو استوار کیے ہوتی ہے۔ الفاظ تو قرآن ہی کے ہیں، لیکن مذہب میں الطائف کا مفہوم یہ ہو گیا کہ کعبہ اور صفا و مروہ کے ساتھ چکر لگانے ہیں۔ قرآن کسی بات کو مبہم نہیں رہنے دیتا۔ آگے للطائفین والعاکفین کی وضاحت رکع السجود سورہ 2 آیت 125 کہہ کر دی۔ سجدہ قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے، ان کی اطاعت و محکومیت اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ قرآن نے بتا دیا کہ جو لوگ صرف قوانین خداوندی کے سامنے اطاعت کرنے کی خاطر جھکتے ہیں وہ للطائفین والعاکفین سورہ 2 آیت 125 ہیں۔ رکوع و سجود والی قوم وہ نہیں ہوتی جو محسوس سجدے اور رکوع کرتی ہے اور اپنی نجات کے پیچھے پڑی ہوتی ہے، بلکہ نظام خداوندی میں نجات اس کی ہوتی ہے جو انسانیت کو مصائب و مشکلات سے نجات دلانے کے لیے کچھ کرے، ان کے الجھے ہوئے معاملات کو سنوارے۔ انسانیت کے الجھے معاملات کو سنوارنے والے عاکفین ہوتے ہیں۔ آیت خود اپنے مفہوم کو واضح کرتی چلی گئی ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا سورہ 2 آیت 125۔ کعبہ کو تمام انسانوں یا ان کے نمائندوں کے جمع ہونے کے لیے بنوایا تاکہ وہ جہاں جمع ہو کر سوچ و بچار کریں کہ انسانیت کو کس طرح امن میں رکھا جا سکتا ہے۔ آگے ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سورہ 2 آیت 125۔ اے انسانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کا اتباع کرو جو اب قرآن میں محفوظ ہے۔ آگے ہے عَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ سورہ 2 آیت 125۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے کہا کہ میرے گھر کو غیر خداوندی اثرات یعنی باطل عقائد و نظریات سے پاک رکھو۔ کس کے لیے پاک و صاف رکھو؟ للطائفین والعاکفین سورہ 2 آیت 125۔ انسانیت کو امن میں رکھنے کے لیے چوکیداری کرنے والوں اور انسانیت کے الجھے ہوئے معاملات کو سنوارنے والوں کے لیے یہ چوکیداری کرنے والے اور انسانیت کے الجھے ہوئے معاملات کو سنوارنے والے کون ہیں؟ کہا وَرُکَّعِ السُّجُودِ سورہ 2 آیت 125۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قوانین خداوندی کی اطاعت کرنے کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 126۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس سرزمین کو دنیا کے ستائے ہوئے انسانوں کے لیے امن و پناہ کی سرزمین بنا دے اور اس کے باشندوں کو جو ان میں سے تیرے قوانین کی صداقتوں اور اخروی زندگی پر ایمان لائیں، ان کو زندگی کی آسائش اور وافر سمان زیست عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جو میرے قوانین سے سرکشی اختیار کریں گے انہیں بھی میں کچھ دن سامان زیست سے فائدہ اٹھانے کی مہلت دوں گا، پھر میں ان کو نہایت بے بسی کے حالت میں مصیبت کی زندگی کی طرف
دھکیلوں گا، اور جہاں پر وہ دھکیلے جائیں گے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ از ترہو دھکیلے جانا، کھینچے جانا، بے سا برا، ناگوار، المصیر ٹھکانہ، ٹھہرنے کی جگہ۔ عبادت خداوندی یعنی قوانین خداوندی کے اطاعت کے لیے امن اور رزق کی اہمیت۔ اطاعت خداوندی کے لیے امن اور رزق کی بڑی اہمیت ہے۔ اطاعت یا عبادت اسی وقت ہو سکتی ہے جب جماعت مومنین ہر قسم کے خطرات سے مامون اور معاش کی طرف سے مطمئن ہو۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا کا پہلا حصہ امن کے لیے ہے اور دوسرا حصہ رزق کے لیے ہے۔ سورہ النحل میں قرآن ایک آئیڈیل بستی کی مثال دیتا ہے کہ قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، سورہ 16 آیت نمبر 112۔ بستی کو خارجی خطرات سے امن اور داخلی کشمکش سے اطمینان حاصل تھا اور ان کے پاس رزق کی فراوانیاں تھیں۔ عبادت خداوندی کے لیے یہ مثالی حالت ہے جس میں انسان قوانین خداوندی کی اطاعت کر سکتا ہے۔ وہ بستی عبادت خداوندی یعنی قوانین خداوندی کی اطاعت کیا کرتی تھی، جس کا نتیجہ امن اور بھوک سے نجات تھا۔ جب انہوں نے عبادت خداوندی کو چھوڑ دیا تو پھر ان کی حالت بتائی۔ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ سورہ 16 آیت نمبر 112۔ جب انہوں نے عبادت خداوندی یعنی قوانین خداوندی کی اطاعت کو چھوڑ کر خود ساختہ قوانین کے تحت زندگی بسر کرنا شروع کر دی تو ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط ہو گیا۔ روٹی کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ خدا کے دو نبی کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے روٹی کی دعا کر رہے ہیں۔ دعا کا پہلا حصہ امن کے لیے ہے اور دوسرا حصہ روٹی کے لیے ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ امن تو اخلاقی قوانین پر عمل کرنے سے ملتا ہے اور رزق خدا کے طبعی قوانین کے مطابق محنت کرنے سے ملتا ہے۔ جو قوم قوانین خداوندی کے مطابق رزق کی تقسیم نہیں کرتی اس کو امن نصیب نہیں ہوتا، اور جو قوم طبعی قوانین کے محاصل کو قوانین خداوندی کے مطابق تقسیم کرتی ہے یہ ہے جسے جماعت مومنین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ جو ایمان لائیں ان کے رزق کا انتظام کر دے، لیکن خدا نے کہا کہ ایمان نہ لانے والے طبعی قانون سے جو بھی محنت کرے گا اس کو رزق ملے گا، لیکن جو ایمان نہیں لائیں گے یعنی قوانین خداوندی کے مطابق رزق کی تقسیم نہیں کریں گے ان کا مستقبل دنیا و آخرت ایک برا ٹھکانہ ہوگا۔ آیت نمبر 127۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، تو ہماری جانب سے یہ ناچیز کوشش قبول فرما، بے شک تو لب پہ آنے والی دعا کو سننے والا اور دل میں مچلنے والی آرزوؤں کو جاننے والا ہے۔ یرفع بلند کرنا، اٹھانا، عزت اور مقام کے لحاظ سے بلند ہونا، قواعد بنیادیں۔ آیت نمبر 128۔ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنے قوانین کے آگے جھکنے والے بنا، اور ہماری نسل میں سے بھی تو وہ لوگ پیدا کر جو اسی طرح تیرے قوانین کی اطاعت کرنے والے بنے، اور ہمیں اپنی اطاعت کے طور طریقے سکھا اور ہمارا تیرے قوانین کی طرف رجوع کرنا یعنی ہماری توبہ قبول فرما۔ بے شک تیرا قانون ہی وہ قانون ہے کہ جو ہی کسی نے اس کی طرف رخ کیا وہ اپنے سامان رحمت و ربوبیت کو لیے موجود ہوا۔ مناسک طور طریقے، ذریت
نسل اولاد۔ آیت نمبر 129۔ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اور اے ہمارے رب، تو ان بنی اسماعیل میں ایک رسول مبعوث فرما جو تیرے قوانین ان کے سامنے پیش کرے اور ان کو نافذ کرے۔ یتلو علیہم آیات کا، ضابطۂ قانون اور اس کی غرض و غایت کی ان کو تعلیم دے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور عملاً ان میں تیرے قوانین کے مطابق ایسا نظام متشکل کر دے جس میں ان کی طبعی و ذات کی صلاحیتیں نشو و نما پاتی چلی جائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، بے شک تیرا قانون ہی غالب رہنے والا اور حکمت پر مبنی ہے۔ الکتاب، خدا کے قوانین، حکمت، قانون کی غرض و علت و غایت، مصلحت، فلسفہ کہ کیوں ایسا حکم دیا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یعنی وائی آف دی لاز۔ عربی زبان میں ان سب کے لیے ایک جامع لفظ حکمت ہے۔ تزکیہ، عملی نظام جس میں انسان کی طبعی و ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ آیت نمبر 130۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ وہ کون ہے جو مسلک ابراہیمی کی خوشگواریوں سے منہ پھیرے؟ ہاں، مگر صرف وہی اس مسلک سے منہ پھیرنے کی حماقت کر سکتا ہے جس کو اپنی ذات کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی برگزیدہ کیا اور آخرت میں بھی اس کا شمار صالحین یعنی ان خوش بخت لوگوں میں ہوگا جو بلند و بالا زندگی بسر کرنے کی صلاحیتیں اپنے اندر رکھتے ہیں۔ یرغب، اعراض، لاپرواہی، منہ پھیرنا، سفاہت، حماقت، بے وقوف یا بے وقوفوں جیسی حرکت کرنے والا، نفس، انسانی ذات، استفینہ، منتخب کرنا، چن لینا، برگزیدہ کرنا۔ آیت نمبر 131۔ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے اس سے کہا کہ ہمارے قوانین کے آگے سر تسلیم خم ہو جاؤ، تو اس نے کہا میں تیرے قوانین کی اطاعت کے لیے برضا و رغبت جھک گیا ہوں۔ میں تیرے ان قوانین کے سامنے جھکا جن کی روح سے تمام کائنات کی نشو و نما ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 132۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی مسلک پر قائم رہنے کی تلقین کی۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو تلقین کی کہ اے میرے بیٹو، یہی وہ نظام زندگی ہے جسے خدا نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے، اور مرتے دم تک اسی نظام کی اطاعت کرتے رہنا۔ وصا، وصیت، تلقین، تاکید، الدین، اسلامی نظام حیات۔ آیت نمبر 133۔ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنی اولاد سے کیا کہا تھا؟
لو سنو، اس نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کے قانون کی محکومیت اختیار کرو گے؟ وہ بولے کہ ہم اس خدا کے قانون کی محکومیت اختیار کریں گے جو تیرا بھی خدا ہے اور تیرے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا بھی خدا ہے۔ وہ خدا ایک ہے جس کے سوا کسی کا اقتدار و اختیار نہیں۔ ہم اس کے قوانین کے آگے سر مسجود رہیں گے، یعنی اطاعت کریں گے۔ آیت نمبر 134۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ تھا ایک گروہ یہودیوں کے اسلاف کا جو اپنی مدت عمل پوری کر کے گزر چکا۔ ان کو ملا جو کچھ انہوں نے کمایا، اور تمہیں ملے گا جو کچھ تم نے کمایا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے ان کی بابت تم سے سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ آیت نمبر 135۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اور کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت پاؤ گے۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ مسلک ابراہیمی کی پیروی کرو تو ہدایت ملے گی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی۔ وہ تو غیر خدائی تصورات سے الگ ہو کر دین خداوندی کی طرف یکسو تھا، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا۔ دین خداوندی کے علاوہ کسی اور طرف میلان کا تصور تک کرنا بھی شرک ہے۔ جب آپ ایک طرف منہ کرتے ہیں تو آپ کا رخ ہر دوسری طرف سے مڑ جاتا ہے۔ ایک وقت میں آپ دو طرف رخ یا منہ کر ہی نہیں سکتے۔ یوں ہی آپ کا رخ یا آپ کا میلان خدا کے قوانین سے الگ ہوا تو یہ شرک ہو گیا۔ شرک محض بتوں کے سامنے جھکنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ کسی اور طرف میلانات کو مرکوز کر دینا بھی شرک ہے۔ حنیف لفظ میں منفی اور مثبت دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہہ کر بتایا ہے کہ اس نے اپنی تمام تر توجہات اور نسبتوں کو تمام اطراف سے ہٹا کر ایک نقطہ، ایک نصب العین اور ایک مرکز پر مرکوز کر دی تھیں۔ اس نے اپنی توجہ کو ہر دوسری سمت سے ہٹا لیا تھا۔ یہ منفی پہلو لا الہ ہے۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ اس نے اپنی نگاہ صرف الا اللہ پر رکھی ہوئی تھی۔ ایک لفظ میں مثبت اور منفی پہلو بتا کر کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورہ 2 آیت 135۔ وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر غیر خداوندی تصورات کا ذرا سا بھی شائبہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ مثبت پہلو تو ٹھیک ہے، لیکن منفی پہلو کا ذرا سا بھی شبہ رہ گیا تو یہ شرک ہوگا۔ ہر نئی امت کی نسبت نئے نبی کے ساتھ ہوتی ہے۔ امتیں ہمیشہ اپنے اپنے رسول کی نسبت سے بنتی ہیں۔ مثلاً عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے عیسائی کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ بنی اسرائیل کے انبیاء اور سابقہ انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے یہ عیسائی کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی عیسائی ایک قدم بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی تسلیم کر لیتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو وہ عیسائی امت کا فرد نہیں رہتا، وہ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بن جاتا ہے، ایک نئی امت کا فرد بن جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر سابقہ انبیاء پر ایمان وہ اب بھی رکھتا ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی جھوٹے نبی پر ایمان لاتا ہے، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر سابقہ انبیاء پر ایمان بھی رکھتا ہو، تو وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونے کی بجائے جھوٹے نبی کی امت کا فرد ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد نہیں کہلا سکتا۔ جنہیں مرجعی کہا جاتا ہے ٹھیک ہی کہا جاتا ہے۔ اب جو بھی جھوٹے نبیوں پر ایمان لائے گا ان کا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔
وہ اپنے نبی کی نسبت سے ایک نئی امت کا فرد ہوگا۔ دین کی نسبت ہمیشہ خدا کے ساتھ رہی اور ہمیشہ رہے گی۔ امت تو نظام کے اعتبار سے بنتی ہے، لیکن دین کی نسبت قرآن کسی نبی کی طرف نہیں کرتا۔ دین کی نسبت ہمیشہ صرف خدا کی طرف ہوتی ہے۔ دین اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، رسول دین کو لے کر آتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء دین لے کر آئے، قرآن نے دین کی نسبت کسی رسول یا نبی کی طرف نہیں کی۔ لہٰذا یہ جو قرآن نے کسی نبی کے ماننے کی وساطت سے دین کو ماننے والوں کا نام رکھا ہے، وہ نبی کی نسبت سے نام نہیں رکھا۔ یہ موسوی یا عیسائی یا تو لوگوں نے ان کو ان کے نبی کی نسبت سے پکارا یا انہوں نے خود رکھ لیا۔ دین کی نسبت کسی نبی کی طرف کرنا غلط ہے، جہاں تک کہ اسلام کی نسبت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ خدا نے دین کو تسلیم کرنے والوں کا نام ہمیشہ مسلم رکھا ہے۔ کہا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. سورہ 22 آیت نمبر 78۔ خدا نے دین خداوندی کو تسلیم کرنے والوں کا نام مسلم رکھا۔ اس سے پہلے بھی اور اب قرآن میں بھی نظر آیا کہ دین خداوندی شروع سے اسلام ہے اور اس کے ماننے والوں کا نام ہمیشہ مسلم رہا ہے اور اب بھی ہے۔ خدا نے دین کا نام کسی نبی کی نسبت سے نہیں رکھا۔ اگر دین کو انبیاء کی نسبت سے پکارا جاتا تو دین بھی گروہوں میں بٹ جاتا۔ دین صرف دین خداوندی ہے اور اس کو ماننے والا مسلم ہے۔ امت کا لفظ تنظیمی اعتبار سے ایک قوم کے لیے بولا جاتا ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کہیں گے، لیکن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں کہہ سکتے۔ اسے دین خداوندی ہی کہا جائے گا اور اس کو ماننے والوں کو مسلم ہی کہا جائے گا۔ دین کی نسبت ہمیشہ خدا ہی کی طرف کی جائے گی۔ دین خداوندی کو تسلیم کرنے والوں کا نام خدا نے مسلم رکھا ہے، اس لیے مسلمانوں کو محمدی بھی نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی دین کو دین محمدی کہا جا سکتا ہے۔ دین کی نسبت کسی انسان کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو ہم مسلمانوں کے اندر مختلف مسالک پائے جاتے ہیں، ان سب کی نسبت کسی نہ کسی انسان کی طرف ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ خدا نے اسلام میں فرقہ بندی کو شرک کہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ سورہ 30 آیت نمبر 31-32۔ تم مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ مسلمانوں کو ان تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھنا ہوگا جن کے نام بتا دیے ہیں یا جن کے نام نہیں بتائے گئے۔ مذہب پرست اپنی نسبت دین خداوندی کی طرف کرنے سے بھی شرماتا ہے۔ سب نے اپنے آپ کو شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث وغیرہ کی طرف منسوب کیا ہوا ہے۔ سب مسالک کی نسبت خدا کی بجائے کسی نہ کسی انسان کی طرف ہے۔ ان شخصیات کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ خدا نے تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما دیا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ سورہ 3 آیت نمبر 143۔ محمد بجز اینیست کہ خدا کا رسول ہے، اس سے پہلے بھی رسول آئے اور دین خداوندی پہنچا کر چلے گئے۔ اگر کل کو یہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم اس دین کو چھوڑ کر واپس اپنے پرانے باطل مسالک کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ یعنی شخصیتیں تو ہوتی ہی چل جانے کے لیے ہیں، دین رہنے کے لیے ہوتا ہے۔ نبی کے جانے کے بعد دین رہتا ہے، لہٰذا دین کے ساتھ جڑے رہو۔ یہ ہے اصل مقصود، نہ کہ شخصیت۔ خدا نے نظام خداوندی کو آئیڈیالوجی کے ساتھ وابستہ رکھا کہ شخصیتیں جاتی رہتی ہیں۔ قرآن کی آئیڈیالوجی چونکہ قیامت تک کے لیے ہے اور پوری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ نظام خداوندی تو ایک طرف، اب تو ہمارے ہاں دین بھی اللہ کے ساتھ اپنی نسبت نہیں رکھتا۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی زندہ یا مردہ شخصیت سے وابستہ کیے ہوئے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حنیف لفظ کہہ کر بتایا کہ اس نے اپنی تمام تر توجہات اور نسبتوں کو تمام اطراف سے ہٹا کر دین پر ایک نصب العین اور ایک مرکز پر مرکوز کر دی تھیں، تو کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سورہ 2 آیت 135۔ وہ مشرکین میں سے نہ تھا۔ یعنی جو شخص دین سے ہٹ کر اپنی نسبت خالص دین خداوندی کی بجائے شخصیات سے اپنی نسبت جوڑے گا تو وہ مشرکین میں سے ہوگا۔
یہ یاد رہے کہ قرآن نے فرقوں میں شخصیات سے نسبت رکھنے کی وجہ سے فرقہ بندی کو شرک کہا ہے۔ سورہ نمبر 30 آیت 31-32۔ ایک اور مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا سورہ 6 آیت نمبر 89، میں دنیا کے ہر مرکز سے، ہر رخ سے کٹ کر خالصتاً ایک دین خداوندی کے نقطے پر اپنی توجہات کو مرکوز کر رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد کہا، وما أنا من المشركين سورہ 6 آیت 89، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، یعنی میں نے اپنی تمام تر نسبتوں کو ختم کر کے اپنی نسبت صرف دین خداوندی کے ساتھ جوڑ لی ہے۔ اگر نگاہ دین اور دین کے مرکز کی طرف نہ رہے اور شخصیتوں کی طرف مڑ جائے تو یہ شرک ہے۔ آیت نمبر 136۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اے جماعت مومنین، کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس ضابطۂ حیات پر ایمان لائے جو ہمارے نبی کی وساطت سے ہم پر نازل ہوا، اور اس ضابطۂ حیات پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور اس ضابطہ پر بھی ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ و عیسیٰ کو ملا اور جو باقی نبیوں کو ان کے رب کی جانب سے ملا۔ ہم ان میں سے کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور ہم صرف خدا کے قوانین کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 137۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے جماعت مومنین، اگر یہ مخالفین بھی یا دیگر مذاہب کے لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم اس قرآن پہ ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر سمجھے جائیں گے، اور اگر وہ تمہارے مسلک سے آراز برتیں تو سمجھا جائے گا کہ وہ ابھی تک تمہاری مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مقابلہ کے لیے اللہ کے نظام میں اتنی قوت ہے کہ وہ تمہیں ان کے نقصان پہنچانے سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ یہ اس خدا کا نظام ہے جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 138۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ کہہ دو اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی قوانین خداوندی پر عمل کر کے صفات خداوندی کو بہتے بشریت اپنی ذات میں نمود کرو، اور بھلا اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ اچھا ہے؟ کسی کا نہیں۔ تو ہم نے اپنے لیے یہی رنگ پسند کر کے خالص قوانین خداوندی کی اطاعت ہی اختیار کی ہے۔ صبغت اللہ کا مفہوم۔ صبغہ کے معنی ہے رنگنے کا طریقہ، پھر خود اس کو رنگ کے معنی میں بھی استعمال کرنے لگے۔ دین خداوندی کو صبغت اللہ، خدا کا رنگ یا خدا کے رنگ میں رنگنے کا طریق کہا جاتا ہے۔ اس لفظ سے مراد ہے صفات خداوندی کا بہتے بشریت انسانی ذات میں نمود پا کر معاشرہ میں منعکس ہونا۔ اس کو خدا سے یک رنگی اور ہم رنگی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رنگ اگر گہرا ہو تو جس شے پر رنگ چڑھایا جا رہا ہے اس کے سابقہ داغ و دھبے چھپا کر اس شے کو یک رنگ یعنی یکساں اور ہموار بنا دیتا ہے۔ سابقہ داغ ابھر کر سامنے نہیں آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ رنگ گہرا اور پکا ہو، ورنہ ہلکے رنگ میں سابقہ داغ و آثار یعنی گروہی
وہ قومی نسبتیں نمایاں ہو جائیں گی۔ جب یہ رنگ چڑھتا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ سورہ 2 آیت 138، پھر انسان خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ صبغت اللہ کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ محکومیت کے لائق صرف اس کا نظام و قانون رہ جاتا ہے۔ آیت نمبر 139۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ کہہ دو تم ہم سے اللہ کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ وہ یہود اور نصارہ کا خدا ہے، بالکل غلط۔ وہ تو ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال کے نتائج تمہارے لیے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو خالصتاً اسی کے قوانین کی محکومیت و اطاعت کے لیے خاص کر لیا ہے۔ حجت، خواہ مخواہ کی طول طویل بحث و تمہیز اور جھگڑنا۔ آیت نمبر 140۔ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم ابھی تک اس بات پر اڑے ہوئے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء بنی اسرائیل یہودی تھے یا نصرانی؟ ان سے کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جس نے یہ رسول بھیجے؟ ان سے بڑھ کر مجرم کون ہو سکتا ہے جو وحی الہی کی شہادت کو جو ان کے پاس ہے چھپائیں؟ تم لوگوں سے تو چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، کیونکہ وہ تو ہر اس چیز سے اور ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اسباط، ذریت، سلسلہ، نسل۔ کتمہ، کتمان یعنی چھپانا۔ آیت نمبر 141۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ یہود کا ایک گروہ تھا جو اپنی مدت عمل پوری کر کے گزر چکا۔ اس کو ملا جو کچھ اس نے کمایا اور تمہیں ملے گا جو کچھ تم نے کمایا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں ان کی بابت تم سے سوال نہیں ہوگا۔ سایقولو، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 142۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اور یہ یہود جو عقل و فکر رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو بیوقوف سا بنائے پھرتے ہیں کہیں گے ان مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا اس قبلہ سے جس پر یہ یہود پہلے سے تھے؟ کہہ دو بیت المقدس یہود کا مرکز ہے، جبکہ اسلام عالمگیر انسانیت کا ایک مرکز پر جمع ہونے کی دعوت ہے۔ سو خدا کا عالمگیر مرکز محسوس وہی ہونا چاہیے جس کی دعوت مشرق و مغرب عالمگیریت کو محیط ہو۔ لہٰذا اس نے اپنے قانون مشیت کے مطابق پوری انسانیت کی رہنمائی اس قرآن کے ذریعے کرتی ہے۔ اب جو چاہے اس رہنمائی پر گامزن ہو جائے۔ قومی سلسلہ نبوت میں امتوں کے اپنے اپنے قومی محسوس مراکز ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک نبوت کا سلسلہ قومی اور نسلی تھا۔ ایک ایک بستی، ایک ایک قوم و قبیلے میں نبی آتا تھا
ان کی تعلیم اپنی قوم یا قبیلے تک محدود رہتی تھی۔ انسانیت ابھی تک عالمگیریت کے تصور کی طرف نہیں آئی تھی۔ ہر قوم کے لیے ان کا اپنا محسوس مرکز ہوا کرتا تھا۔ یہود کے انبیاء بھی قومی یعنی نسلی تھے۔ کوئی غیر یہودی ان کا دین نہیں اپنا سکتا تھا کیونکہ ان کا دین دوسروں کے لیے ہوتا ہی نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء فلسطین کنعان میں مبعوث ہوتے رہے جہاں یہ قوم آباد تھی۔ تمام انبیاء اپنی امت کے لیے محسوس مراکز تعمیر کرتے تھے کیونکہ کوئی دین چاہے وہ نسلی یا قومی ہی کیوں نہ ہو بغیر مرکز کے نہیں رہ سکتا تھا۔ بہرحال جسے آج بیت المقدس کہتے ہیں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا تھا۔ فلسطین چونکہ یہودیوں کا شروع سے مسکن رہا ہے اس لیے یہ یروشلم کو جہاں ہیکل سلیمانی تھا اپنا مرکز تسلیم کرتے تھے۔ غیر بنی اسرائیل کا بیت المقدس ہیکل سلیمانی سے کوئی تعلق نہ تھا، یہ ایک مخصوص نسل کا مرکز رہا۔ اسی طرح دیگر اقوام کے نسلوں کے بھی مراکز ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی تھے جنہیں عالمگیر انسانیت کے محسوس مرکز کی تعمیر کے لیے چنا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قومی و نسلی محسوس مرکز کی بجائے خدا کے حکم سے عالمگیر انسانیت کے لیے ایک محسوس مرکز کعبہ کی تعمیر کی۔ اس کام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی ان کا ہاتھ بٹایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کام میں اس لیے ساتھ تھے کہ آگے چل کر ان کی نسل میں عالمگیر پیغام خداوندی کو پہنچانے کے لیے ایک رسول مبعوث ہونے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دین قومی و نسلی چلتا رہا۔ اس دوران میں کوئی مرکز تو پہلے بھی ہوگا لیکن جسے آج بیت المقدس کہا جاتا ہے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے پہلے سے تعمیر مرکز کی بنیادوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ازسر نو تعمیر کیا ہو یا اس کی توسیع کی ہو۔ ظاہر ہے ایک قومی نسلی مرکز عالمگیر انسانیت کے لیے اسلام کا مرکز نہیں ہو سکتا تھا۔ اسلام تو چھوٹی چھوٹی نسبتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ جو دین نسبتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہو وہ کسی ایک قوم کے مرکز کو اپنا مرکز کیسے تسلیم کر لے گا؟ عالمگیر دین کے لیے تو وہی قبلہ ہو سکتا تھا جو پوری نوع انسانی کے لیے للناس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ قبلہ کے معنی ہے رخ، سمت، مرکز نگاہ۔ اس مرکز کعبہ کا کسی گروہ، قوم، قبیلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روایات کی روح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو ہجرت کے بعد اپنا قبلہ بنائے رکھا غلط ہے۔ کعبہ، مدینہ اور بیت المقدس کی جغرافیائی حالت یہ ہے کہ اگر کعبہ میں ایک خاص رخ سے کھڑا ہوا جائے تو کعبہ اور بیت المقدس دونوں سامنے پڑتے ہیں اور مدینہ ان دونوں کے درمیان میں پڑتا ہے، اور اگر ایک خاص رخ سے کھڑا ہوا جائے تو اس بیت المقدس اور مدینہ کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ معاملہ یہ ہو گیا کہ اگر کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوا جائے تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے۔ روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مدینہ میں 18 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، یوں کعبہ کی طرف پیٹھ ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی۔ روایات ہی میں ہے کہ پہلے خدا نے بیت المقدس سے کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ظہر کی نماز میں دیا تو 2 رکعت تو ہو چکی تھیں، باقی 2 رکعتیں پھر کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی۔ جس جگہ یہ حکم آیا وہاں لوگوں نے ایک ایسی مسجد بنائی جس کو قبلتین یعنی 2 قبلہ والی مسجد کہتے ہیں، یعنی اس مسجد کے ایک محراب کا رخ بیت المقدس کی طرف اور دوسری محراب کا رخ کعبہ کی طرف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ میں تو مسلمان ایسے رخ سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس بھی سامنے آ جائے۔ مدینہ پہنچ کر یہ ممکن نہ رہا تو خدا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر گرانی دیکھی تو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا۔ عالمگیر انسانیت کے مرکز کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی تائید قرآن نہیں کرتا۔ نہ تو مکہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں نے بیت المقدس کو قبلہ سمجھا اور نہ ہجرت کے بعد ایسا سمجھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے عالمگیر انسانیت کا تصور تک نہ تھا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے عالمگیر رہنمائی بھیجے جانے تک۔
گروہی، نسلی اور قبیلوں کی طرف انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا تا آنکہ عالمگیر انسانیت کے ظہور کا وقت آ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر رہنمائی کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ کعبہ قریش کا مرکز تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش میں سے تھے، تو لازماً آپ کا مرکز محسوس دیگر قریش کی طرح کعبہ ہی تھا۔ بہرحال کعبہ پر قریش کا قبضہ تھا۔ قرآن کریم میں کہیں اس بات کا ذکر تک نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کو مرکز بنانے کا حکم دیا گیا ہو۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی یعنی مسلک ابراہیمی کے اتباع کا حکم دیا گیا، لہٰذا شروع سے ہی کعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نیز مسلمانوں کا مرکز محسوس رہا۔ بیت المقدس کبھی بھی نظام اسلام کا قبلہ نہیں رہا، وہ مرکز رہتا بھی کس طرح، جبکہ بیت المقدس قومی، نسلی اور گروہی مرکز تھا، جبکہ اسلام عالمگیر دعوت دینے والا دین ہے۔ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی وضاحت جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جاتا ہے، دو ہی وجہ معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلہ فرمایا، تو پھر کعبہ کی طرف یا بار بار رخ کرنے کی خواہش کے کیا معنی؟ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا آپ کا اپنا فیصلہ تھا اور آپ کا دل کعبہ کی طرف رخ کرنے کو چاہتا تھا تو اپنا فیصلہ بدلنے میں کیا امر مانے تھا؟ نمبر دو، اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا اللہ کا حکم تھا جو ہمیں قرآن میں نہیں ملا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم کی تعمیل کی، تو کیا ایک لمحہ کے لیے بھی یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کی تعمیل مجبوراً کی، ورنہ دل تو کعبہ کی طرف پڑا ہوا تھا؟ رسول اور اس پر خدا کے حکم کی تعمیل گراں گزرے، کیا یہ ممکن ہے؟ چلو مکہ میں تو روایات کے مطابق اس رخ سے کھڑے ہو گئے کہ دونوں سامنے رہیں، لیکن مدینہ آ کر 18 ماہ یا 2 سال کا عرصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرب میں گزارا۔ یاد رکھیے رسول پر حکم الہی کبھی گراں نہیں گزرا کرتا۔ انبیاء حکم کی تعمیل برضا و رغبت کرتے تھے۔ غلط روایات کو چھوڑ کر قرآن کا مفہوم متعین کیا جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ بیت المقدس کبھی بھی مسلمانوں کا قبلہ نہیں رہا۔ بیت المقدس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے یہود نے فرضی روایات کو گھڑا۔ تاریخ میں کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی کہ کسی عرب نے کبھی دور جاہلیہ میں اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کیا ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود عرب تھے۔ یہ عرب تو اس زمانے میں بھی ساری دنیا کو کعبہ کی طرف آنے کی دعوت دیتے تھے۔ کعبہ کی مرکزی اہمیت قبل از اسلام بھی تھی، یہ سارے عرب والوں کا مرکز تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دن بتا دیا گیا تھا کہ یہ ملت ابراہیم ہے، یعنی مسلک ابراہیمی ہے، جس پر تو ہے، اسی کی پیروی کرتے رہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ ملت ابراہیمی کا مرکز یہ کعبہ ہے؟ نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ پہلے دن سے آخری دن سے کعبہ کی طرف رہا۔ روایات قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی۔ کعبہ دراصل حکومت خداوندی کی ایک علامت ہے، ایک شعار ہے۔ جب سوشلزم کا عروج تھا تو ماسکو سے مراد شہر نہیں، سوشلزم نظام مراد ہوا کرتا تھا۔ وہاں سے ہر اٹھنے والی آواز پر سوشلسٹ جھکتا تھا۔ جو سوشلسٹ نہ ہوتا وہ ماسکو کو اپنی قبلہ قرار نہیں دیتا تھا۔ کعبہ کی طرف منہ کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ وہاں سے اٹھنے والی ہر آواز کے سامنے جھکنا بھی نظام خداوندی میں لازم ہے۔ اس آیت کا غلط ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کا ٹھیک مفہوم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سورہ 2 آیت 142۔ اس کا عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اب جو بیوقوف لوگ یہود ہیں وہ کہیں گے کہ ان لوگوں کو اس قبلہ سے جس پر یہ پہلے تھے کس چیز نے روح گرداں کر دیا۔ کانو علیہا سورہ 2 آیت 142 سے لوگوں کو مغالطہ لگا اور مفہوم یہ لے لیا کہ جس قبلے کو مسلمانوں نے پہلے اپنا قبلہ بنا رکھا تھا اب اس کو کیوں چھوڑ دیا۔ یہاں کانو علیہا کے الفاظ بڑے غور طلب ہیں۔ صحیح مفہوم یہ ہے کہ یہ یہود لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پہ ہم یہود ہیں انہوں نے مسلمانوں نے اس قبلہ کو چھوڑ کر کعبہ کو اپنا قبلہ کیوں بنا لیا ہے۔
یعنی پہلے ہمیں اس بات کا جواب دو، اس کے بعد تم سے کوئی دوسری بات ہوگی۔ یہ درمیان میں تبدیلی کی بات نہیں ہے، یہ تو پہلے دن کی تبدیلی کا ذکر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جس قبیلے پر ہم ہیں انہوں نے اسے چھوڑا ہے۔ یہ مفہوم نہیں ہے کہ جس قبیلے پر یہ مسلمان پہلے سے تھے اس کو چھوڑ کر انہوں نے کعبہ کو اپنا قبلہ کیوں بنا لیا ہے۔ اس بات کی وضاحت اگلی آیت نے کر دی۔ آیت نمبر 143۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ ہم نے اے جماعت مومنین تمہیں امت وسط یعنی بین الاقوامی پوزیشن کی حامل امت بنایا جو ہر قوم سے یکساں فاصلے پر ہے، نہ کسی کی طرف جھکی ہوئی اور نہ کسی سے کھنچی ہوئی، تاکہ تم اقوام عالم کے اعمال کے محاسب و نگران ہو اور رسول تمہارے اعمال کا محاسب و نگران ہو۔ اور جس قبلہ کو اے رسول تم نے اختیار کیا ہوا ہے اس کو ہم نے صرف اس لیے قبلہ ٹھہرایا ہے تاکہ ہم الگ کر دیں ان لوگوں کو جو گروہی نسلی نسبتوں کو چھوڑ کر خالص انسانیت کی نسبت اختیار کرتے ہوئے رسول کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور کون وہ ہیں جو گروہی اور نسلی نسبتوں کی طرف لوٹ جانے والے ہیں؟ کعبہ کو عالمگیر انسانیت کا مرکز ٹھہرانا بلا شبہ ان لوگوں پر گراں گزرے گا جن کے دل ابھی تک قومی اور نسلی نسبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، مگر ان پر گراں نہیں ہے جنہیں خدا ہدایت نصیب کرے۔ اللہ تمہارے ایمان کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ تو سن لو کہ خدا کے قانون کے مطابق چلنے سے انسان تقریبی قوتوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کو سامان نشو و نما بقدر ضرورت ملتا ہے۔ وسطاً درمیان، بیچ، دائرہ کے بیچ کا نقطہ جو دائرے کے تمام اطراف سے برابر فاصلے پر ہو۔ شہداء گواہ، نگران، محاسب، ینقلب علی عقبیہ پیٹھ پیچھے لوٹ جانا، پرانے مسلک کی طرف لوٹ جانا۔ لیجزیہ ضائع کرنا، رائے گاں چلے جانا۔